السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں کیا کیا دکھ دیکھے اور انہیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑا۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گی، اور ویورز آپ میرے ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت امام حسین ابھی چھوٹے تھے، مگر آپ کا غم کسی بھی طرح دوسروں سے کم نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایک رہنما رہبر کی کمی محسوس ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ اور حضرت امام حسن کو فرط جذبات سے چومنا اور ان لبوں کی لطافت آپ دونوں بھائی اپنے چہرے پر محسوس کرتے تھے، اس کو یاد کرتے تو آپ دونوں کا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ جگر گوشہ رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی کیفیت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے جگر گوشوں اور زوجہ کی دلجوئی کی ہر ممکن کوشش کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے روز جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا نے بیماری اور کمزوری کے باوجود آٹا گوندھا اور اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکائیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور بچوں کے کپڑے دھوئے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو رہی تھیں تو حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ، میں تمہیں کبھی دو کام اکٹھے نہیں کرتے دیکھا، آج تم کام اکٹھے کیوں کر رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ میں نے رات خواب میں اپنے والد بزرگوار کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے منتظر تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں نکل رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بس اس خواب کے بعد میں نے جان لیا کہ میرا اس دنیا میں یہ آخری دن ہے اور میں اب اس دنیا سے پردہ فرمانے والی ہوں۔ میں نے یہ روٹیاں اس لیے پکائی ہیں کہ کل جب آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے غم میں مبتلا ہوں گے تو میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں، اور میں نے کپڑے اس لیے دھو دیے ہیں کہ میرے بعد نہ جانے کون کپڑے دھوئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت فاطمہ الزہرا کی باتیں سنی تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحب زادی فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی جدائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک کاری زخم سے کم نہ تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا، آپ غم نہ کریں، اور جیسے آپ نے پہلے صبر کیا اب بھی صبر کیجئے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے وصال سے پہلے حضرت اسماء بنت امیس حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لائیں تو خاتون جنت نے ان سے فرمایا کہ میرے بچوں کا کھانا کھلا دیں۔ حضرت اسماء بنت امیس نے جب انہیں کھانے کے لیے جمع کیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، اور دونوں شہزادوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بچوں کے ان کے نانا محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر بھیج دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بچے امام حسن اور حسین دوبارہ گھر تشریف لے آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنی والدہ سے ملنے دیجیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اشارے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بچوں کو آنے دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا اور بچے بھاگ کر ماں کے سینے سے لگ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے بچوں کو پیار کیا اور انہیں بہت سی دعائیں دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھیج دیا۔
بچوں کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے ام المومنین حضرت سلمہ جو کہ اس وقت آپ فاطمہ الزہرا کے پاس موجود تھیں، ان سے فرمایا کہ والدہ میرے غسل کے لیے پانی کا انتظام کر لیں تاکہ میں غسل کر سکوں، اور ام المومنین حضرت سلمہ نے پانی کا انتظام کیا اور آپ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ گئیں۔ قبلہ رو لیٹنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت اسماء بنت امیس سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے جسد عطر کو حنوط کرنے کے لیے جنت سے کافور لائے تھے، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حصے کیے۔ ان میں سے 2 حصے رسول اللہ نے مجھے عنایت فرمائے اور میرے اور ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے رکھ دیے تھے، تم اس میں سے 1 حصہ لے آؤ اور دوسرا حصہ حضرت علی کے لیے سنبھال کر رکھ دو۔ حضرت اسماء بنت امیس کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی گنہگاروں کے لیے دعا فرمائی اور اپنے بچوں کے لیے آپ نے دعائے خیر فرمائی۔ پھر آپ نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور دونوں شہزادوں کے لیے امتحان تھا۔ جب دونوں ننھے شہزادے بالخصوص حضرت امام حسین والدہ کی یاد میں آنسو بہاتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رونا شروع کر دیتے۔ پھر دونوں شہزادوں کو حضرت علی گلے سے لگاتے اور انہیں بے تحاشا پیار کرتے اور دونوں شہزادوں کو صبر کرنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بھی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے بہت محبت کی، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق بھی اپنے دور میں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے ساتھ ایسی ہی محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ رہنے دی اور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ منتخب ہوئے۔ آپ کے دور میں بے شمار فتنوں نے سر اٹھایا، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا۔ امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی کا قصاص طلب کیا۔ اس دوران جب جنگ کا خطرہ لاحق ہوا تو حضرت سیدنا امام حسن نے جنگ بندی کروائی۔ ماہ رمضان 40 ہجری میں ایک خارجی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کر ڈالا۔ زخمی ہونے کے بعد 3 دن تک حضرت علی رضی اللہ عنہ زندہ رہے۔ اس دوران آپ نے حضرت امام حسن کی جانشینی کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ نہ میں حکم دیتا ہوں اور نہ میں روکتا ہوں۔ تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت علی کی تجہیز و تکفین سے فراغت پانے کے بعد کوفہ کی مسجد میں حضرت سیدنا امام حسن کی خلافت پر بیعت ہوئی۔ روایات کے مطابق اس وقت 20,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امیر معاویہ نے آپ کی خلافت کو تسلیم نہ کیا اور عراق کی طرف فوجی پیش قدمی شروع کر دی۔ اس وقت حضرت امام حسن کوفہ میں تھے۔ انہیں عبداللہ بن عامر کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بھی اہل عراق کو ساتھ لے کر مقابلہ کے لیے مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ سابات پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج میں کمزوری اور جنگ سے پہلو تہی کے آثار دیکھے تو حضرت حسن نے ارشاد فرمایا، لوگو، میں کسی مسلمان کے خلاف اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا اور تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تمہارے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ تم اسے رد نہیں کرو گے۔ جس اتحاد اور یگانگت کو تم ناپسند کرتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اکثر لوگ
جنگ سے گریز کرنا چاہتے ہیں، میں تم لوگوں کو تمہاری مرضی کے خلاف لڑنے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت امام حسن کی تقریر سن کر وہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ کے شدید خلاف تھے اور ان سے لڑنا فرض عین سمجھتے تھے، وہ سخت برہم ہو گئے۔ انہوں نے حضرت امام حسن کی تحقیر کی اور حضرت امام حسن کو گھیر لیا۔ ربیعہ اور ہمدان کے قبیلوں نے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور حضرت امام حسن گھوڑے پر سوار ہو کر مدائن کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ میرا یہ بیٹا امام حسن مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا، پوری ہو گئی۔ حضرت سیدنا امام حسن نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سیاسی امور سے علیحدگی اختیار کر لی اور پھر کسی سیاسی معاملے میں آپ نے مداخلت نہ فرمائی۔ حضرت سیدنا امام حسن کو زہر دے کر جب شہید کر دیا گیا، جس وقت حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اس وقت حضرت امام حسین نے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر عرض کیا کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ حضرت امام حسن نے فرمایا اگر میرا گمان درست ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے۔ حضرت امام حسن کی شہادت بھی حضرت امام حسین کے صبر کا امتحان تھی۔ آپ کا اپنا غم گسار بھائی کو آپ بے تحاشا یاد کر کے رویا کرتے تھے، اور اسی طرح امام حسن کی شہادت کے بعد لوگوں نے خلافت کے لیے حضرت امام حسین کی طرف رجوع کیا، لیکن آپ نے امیر معاویہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی پابندی کو ضروری سمجھتے ہوئے لوگوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ امیر معاویہ کی زندگی کے دوران ان کی بیعت خلافت پر قائم رہے اور ہر ممکن تعاون کرتے رہے۔ امیر معاویہ نے بھی معاہدہ کی شرائط کی پابندی کی۔ روایات میں آتا ہے کہ امیر معاویہ حضرت امام حسین اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو شام کے علاقہ دمشق سے لے گئے اور وہاں آپ کو مختار سلطنت بنا دیا۔ آپ کو دمشق کے محل میں رکھا اور ہر طرح سے آپ کی خاطر و مدارات کیں۔ حضرت امام حسین جب بھی دربار خلافت میں تشریف لے جاتے تو آپ کے لیے امیر معاویہ اپنی دائیں جانب خصوصی نشست لگواتے، اور اگر کہیں جانا چاہتے تو پہلے حضرت امام حسین سوار ہوتے، بعد میں امیر معاویہ سوار ہوتے۔ الغرض حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ان کی وصال تک امام حسین کے تعلقات بے حد خوشگوار تھے۔ اسی طرح جب امیر معاویہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے یزید کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ حسین اور اس کی اولاد اور بھائی بہنوں رفقا اور تمام بنی ہاشم کے حق میں اپنی حکومت میں کوئی جدید امر کرنے سے پہلے حسین سے مشورہ ضرور کرنا۔ تیرا کوئی حکم حسین کے حکم سے بلند نہ ہو، تیری کوئی ضرورت حسین کی ضرورت سے مقدم نہ ہو۔ اس وقت تک ہرگز کھانا نہ کھانا جب تک کہ تو حسین کو کھانا نہ کھلا لے، اور تو اس وقت پانی نہ پینا جب تک کہ حضرت حسین پانی نہ پی لیں، اور کوئی خرچ حتیٰ کہ لشکر کا اور اپنے گھر کا خرچ نہ کرنا جب تک کہ تو حضرت حسین پر خرچ نہ کر لے، اور ہرگز اس وقت تک کچھ نہ پہننا جب تک کہ تو ان کو نہ پہنا لے۔ خلافت حقیقتاً حضرت حسین کا حق ہے، اور اگر حضرت حسین خلافت طلب کریں یا خود خلافت کا اعلان کریں تو اے یزید تو حضرت حسین کی اطاعت کرنا۔ اسی طرح حضرت فضل جو تھیں وہ حضرت حسین اور حضرت حسن سے بہت زیادہ پیار کیا کرتی تھیں۔ حضرت فضل بنت حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بہت سخت عجیب خواب دیکھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ فرمایا تو وہ یعنی کہ میں نے انہیں خواب کہہ سنایا تو رسول اللہ نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے جو تم نے دیکھا؟ فضل نے کہا کہ میں نے بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایسی کیا بات ہے جو تم بیان کرو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام فضل، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا جسے تم اپنی گود میں لوگی۔ اور حضرت امام حسین کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کی مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کا زمانہ ختم نہیں ہوا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی ام الفضل سے فرمایا کہ آپ حضرت حسین کو دودھ پلایا کرو۔ چنانچہ امام حسین نے اپنی والدہ کا نہیں بلکہ حضرت ام فضل کا دودھ پیا۔ اس لیے یہ حدیث کے مطابق رسول اللہ کے جسم عطر کا ٹکڑا ام الفضل بنت حارث کی گود میں آ گیا۔ حضرت ام الفضل نے حضرت حسین سے ایسی ہی محبت فرمائی جیسے کوئی اپنے حقیقی بیٹے سے کرتا ہے۔ آپ نے حضرت حسین کی پرورش میں نہایت والہانہ محبت فرما کر آپ کے لیے اپنے تمام آرام کو قربان کر دیا جیسے کہ ایک حقیقی ماں کیا کرتی ہے۔ اور اسی طرح عید کا دن تھا اور عید کے دن امام حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ تمام بچوں کے پاس سواریاں ہیں اور رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ رسول اللہ نے امام حسین کا دل دکھنا مناسب نہ سمجھا اور کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل زمین پر آپ خود تشریف فرما ہو کر سواری بن گئے تو امام حسین کو اپنی پشت پر آپ نے بٹھا لیا۔ انہوں نے عرض کیا، دوسرے بچوں کی سواری کی تو لگام بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ رنگ کا دھاگا منہ میں ڈال کر اس کے دونوں سرے امام حسین کو پکڑا دیے کہ اس سے لگام سے کام لے لو۔ پھر امام حسین جس طرف سے دھاگا کھینچتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ہی مڑ جاتے، جس سے حضرت کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی کریم کی وہی مرضی ہے جو حسین کی مرضی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو اپنے دونوں شہزادے کس قدر عزیز تھے۔ مزید ویورز میں آپ کے ساتھ حضرت امام حسین کی پرورش، ان کی زندگی کی مشکلات اور تمام واقعات و حالات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح آپ حضرت رسول اللہ کے سینے پر چڑھ جایا کرتے تھے، رسول اللہ آپ کی سواری بن جایا کرتے تھے اور رسول اللہ دونوں شہزادوں کا رونا سن کر کس طرح بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔